انتظار کی زحمت آپ کی ختم ہوئی۔ میں پھر عرض کروں کہ وہ شخصیت یہاں موجود ہیں جو خود خطیب ہیں، خود شاعر ہیں، لیکن اس وقت بس قمر سلطان صاحب کو سننا ہے۔ مولانا ممتاز صاحب قبلہ موجود ہیں، مولانا صدف جونپوری صاحب موجود ہیں، جناب صاحب بابر صاحب موجود ہیں، منور جعفری صاحب موجود ہیں، کیسے کیسے چاند سورج موجود ہیں۔ میں تو اس وقت بس وہی جو سلام جس سے میں نے شعر چھوڑے، ایک شعر اس کا یاد آ رہا ہے، چونکہ حضرت عباس کا یہ روضہ ہے، میں شعر پیش کرتا ہوں اپنا، اور اپنی شرکت اسی میں ہو جائے گی کہ ہاں یہ عباس کا روضہ ہے یہاں پر سورج، ہاں یہ عباس کا روضہ ہے یہاں پر سورج، بادب بیٹھا ہوا سایہ دیوار میں ہے۔ ہاں یہ عباس کا روضہ ہے یہاں پر سورج، ہاں یہ عباس کا روضہ ہے یہاں پر سورج، بادب بیٹھا ہوا سایہ دیوار میں ہے۔ آئیے میں کن لفظوں سے آج کم بولنا ہی میری نظامت ہے، میں یہی عرض کروں گا۔ منور بھائی، ہمارے ہاں جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ یا شاعری پہ ہو رہی ہے یا نثر پہ ہو رہی ہے، لیکن ایک تیسری صنف ادب ہے جسے خطابت کہتے ہیں۔ اس میں ردیف اور قافیے کی شرط بھی نہیں ہوتی اور ہوتی بھی ہے۔ اس میں جو ہمارے ترکیبیں ہیں، جو ہمارے نثر کے تقاضے ہیں، وہ نہیں بھی ہوتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں۔ یہاں لغت سے نہیں بلکہ لہجے سے مفہوم کی ترسیل ہوتی ہے۔ ابلاغ کا اور ترسیل کا جب رشتہ ایک ساتھ خود کلامی سے نکل کے مخاطب کے حد تک جاتا ہے تب خطابت جنم لیتی ہے، اور اسی لیے خطیب اپنے مجمع سے مخاطب ہوتا ہے، اور آپ پہ ضروری ہے کہ آہ واہ درود سبحان اللہ یہ سب کرتے رہیں تاکہ پتہ چلے کہ خود کلامی نہیں ہو رہی ہے، خطابت ہو رہی ہے۔ تو یہاں مبتدا خبر ہو جاتا ہے، خبر مبتدا ہو جاتا ہے، انشائیہ استفہامیہ میں بدل جاتا ہے، استفہامیہ سوال ہو جاتا ہے، سوال جواب ہو جاتا ہے، یہ خطابت ہوتی ہے۔ اب میں خطابت کے حوالے سے یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے پاس خطابت کا ایک بڑا سرمایہ ہے۔ بنو ہاشم کا کوئی ایسا مرد و مرد عورت بھی نہیں گزری جسے بلیغ خطیب کے حوالے سے دنیا ادب نے تسلیم نہ کیا ہو۔ ابن رشیق کی ایک کتاب ہے جسے ہم عربی کی تنقید کی پہلی کتاب کہتے ہیں، جسے العمدہ کا نام دیا گیا۔ اس نے کہا کہ بنو ہاشم کی کوئی عورت بھی ایسی نہیں ہے جس کی بلاغت کے سامنے دنیا کا کوئی خطاب، کوئی خطیب خطاب کر سکے۔ اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ شہزادی زینب نے جس وقت یزید سے خطاب کیا تو کہا، یزید میری نگاہ میں تیری اوقات گھورے پہ اگی ہوئی گھاس سے زیادہ نہیں ہے، اگر اسلام کو بچانے کا سوال نہ ہوتا تو میں تجھ سے خطاب کرنے کی، میں تجھے خطاب کے لائق نہ سمجھتی۔ آئیے ہر دور میں یہ دین مبین کے لیے سپر امید فاضلی، میں چاہتا ہوں دونوں رشتے، ایک بھائی انڈیا میں ہے ایک پاکستان میں، اور پھر سرحدوں کا وہ سلسلہ، آپ سب سے ان سب کی ملاقاتیں۔ امید فاضلی نے غزلیں بھی بے پناہ کہیں، اور 3 عدد مرثیوں کے مجموعے ہیں، ان کا ایک مرثیہ ہے خطابت اور علم کے حوالے سے، اس کا ایک بند پیش کرتا ہوں اور خطیب کو آواز دیتا ہوں۔ خطیب بھی ایسا جو لفظوں کے میمنہ اور میسرہ پہ نگاہ ڈال دے تو قلب لشکر میں اس طرح سے اترے کہ صفحہ آخر صفحہ اول ہو جائے، صفحہ اول صفحہ آخر ہو جائے۔ ہر دور میں یہ دین مبین کے لیے سپر، ہر دور میں یہ دین مبین کے لیے سپر، جاگے تو محترم ہے جو سوئیں تو معتبر، عباس میں یہی زینب میں جلوہ گر، جاری ہے اب بھی حیدر کرار کا سفر۔ ہر دور میں یہ دین مبین کے لیے، اگر آپ چوتھے مصرے پہ نہ بولے تو چھٹے مصرے میں سماعتوں کے 7ویں آسمان کی معراج کیسے ہوگی؟ پھر مجھے کئی بند سنانے پڑیں گے، پھر مولانا کو تخفیف کرنی پڑے گی۔ ہر دور میں یہ دین مبین کے لیے سپر، جاگیں تو محترم ہے جو سوئیں تو معتبر، عباس میں یہی زینب میں جلوہ گر، جاری ہے اب بھی حیدر کرار کا سفر۔ جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں۔ جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں۔ اور نہج البلاغہ سے ہی ہمیں تہذیب خطابت بھی ملتی ہے۔ رسول اللہ کے 63 سال کی زندگی میں مولا کائنات کے جو خطبے ہیں وہ نہج البلاغہ کا حصہ نہیں ہیں۔ 3.5 سال کا جو عہد خلافت ہے وہ خطبے ہیں۔ اس کا مطلب مولا کائنات دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جب رسول بولتا ہے تو امام کو نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ جب 2 لوگ ایک ساتھ بولیں تو اس کا مطلب فکر میں تضاد ہے۔
اگر رسول اور امام میں سے ایک ہی بول رہا ہے تو اس کا مطلب وہ وہی بول رہا ہے جو دوسرا خاموش ہے۔ شاید اسی لیے رسول اللہ کی زندگی میں مولا کائنات کے خطبے اس طرح سے نہیں آپ ہمارے سامنے آئے، جو ہیں وہ الگ ایک فکر کی دنیا ہے۔ مولا کائنات کی زندگی میں شہزادی زہرا نے خطبہ نہیں دیا، شہزادی زہرا کی زندگی میں امام حسن نے خطبہ نہیں دیا، امام حسن رہے امام حسین نے خطبہ نہیں دیا، امام حسین نے عاشور کو خطبہ دیا، شہزادی زینب خاموش تھی، شہزادی زینب نے خطبہ دیا، سید سجاد خاموش تھے، سید سجاد نے خطبہ دیا، قرآن خاموش تھا، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ جب ایک بولے تو پھر سب کو سننا چاہیے۔ یہی رشتوں کا تقدس ہے، یہی احترام ہے۔